إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے سیشن میں ہم لوگوں نے جو شیئر کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخصوص خصوصیات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ریلیٹڈ تھی وہ ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا تھا۔ آج کے سیشن میں ہم تھوڑی سی جو ہسٹری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی اس سے شروع کرتے ہیں۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی 2000 سال پہلے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے کی بات ہے کہ سلطنت بابل جو تھی، جو کہ عراق کے علاقے میں نہایت عروج پہ پہنچ چکی ہوئی تھی، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس بے تحاش دولت اور بے تحاش فوجی قوت تھی، جس کی وجہ سے اس بادشاہ کا جو بادشاہ تھا وہ مغرور ہو گیا ہوا تھا۔ اس میں یعنی کہ ایک طرح کی نخوت آ چکی ہوئی تھی، اور وہ سمجھتا تھا کیونکہ اس کے پاس اتنی زیادہ فوجی طاقت تھی اور اس کی مالی حالت بھی اتنی مستحکم تھی، اور اس کے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے وہ یعنی کہ جتنی بھی آبادیاں تھیں وہ سب اس کے اوپر اتنا روب اور دھاک تھی کہ کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ ان کے خلاف اٹھ سکے۔ ان سب چیزوں نے اس کے بادشاہ کو بہت زیادہ نخوت اور غرور میں مبتلا کر دیا، اور اس نے یہ کیا کہ اس وجہ سے اس کا نام نمرود تھا۔ اس نے اپنے آپ کو یعنی کہ معبود کلیئر کر دیا، اس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اس نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بلکہ اس نے اپنا ایک سونے کا بت بنایا اور بنا کے بیچ چوراہے میں رکھوا دیا، اور لوگوں سے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب اس کو سجدہ کریں گے، اور جو بھی منتیں مانگنی ہوں گی وہ اسی سے مانگیں گے۔ اب اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو تبلیغ کی، ایمان کی طرف اسے بلایا، تو اس کو یہ بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی۔ اس لیے پسند نہیں آئی کہ وہ تو خود خدا بنا بیٹھا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور اس کو مخلوق بننا پسند نہیں تھا، کیونکہ اب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات وہ مان لیتا تو اس کو مخلوق بننا تھا دوبارہ سے، جو اس کو پسند نہیں آئی تھی۔ اور اسی طرح یہی حال اس کی قوم کا تھا۔ قوم بھی بت پرستی میں اس قدر بھر چکی ہوئی تھی، اس قدر گم تھی کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں قطعی پسند نہیں آئیں، بلکہ الٹا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی شدید مخالفت شروع کر دی، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو کے وہ اپنی بیوی سارہ اور اپنے جو ان کے تھے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کے ساتھ انہوں نے اپنے ملک سے ہجرت کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے نکل کے اپنے لیے گزر بسر کے لیے بھیڑ بکریاں پال لی، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو چارے کی تلاش میں، یعنی کہ ایک جگہ جب چارہ ختم ہو جاتا تھا تو وہ اسے اگلی جگہ پہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ اگلی جگہ پہ پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ اسی طرح کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچ گئے۔ جب مصر پہنچے تو وہاں پہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا رکیون، اور جو رکیون تھا
وہ وہ جو تھا وہ بڑا حسن پسند پرست تھا، اور اس کو یہ تھا کہ جب بھی اس کو کسی حسین خاتون کا پتہ چلتا تھا تو وہ اس کو بری نیت سے اپنے پاس بلایا کرتا تھا۔ تو جب اس کو حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ کی جو کہ انتہائی خوبصورت تھی ان کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے ان کو بھی بری نیت سے بلایا۔ حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ کیونکہ نبی کی بیوی تھی اور انتہائی نیک اور صالحہ خاتون تھی، انہیں جب ریکون کی نیت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے اس سے محفوظ رکھنا، مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اور جب وہ ریکیون کے پاس پہنچی تو اللہ کی شان کو اس قدر شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا کہ اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اس وقت اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ حضرت سارہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے لیے التجا کی کہ میرے لیے دعا کرے کہ میں اس بیماری سے نجات پا لوں۔ انہوں نے دعا فرمائی اور وہ اس کی بیماری ختم ہو گئی، لیکن نیت کا فطور اس نے دوبارہ کوشش کی، پھر وہ اس سے بھی زیادہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوا۔ اس نے پھر دعا کی درخواست کی، لیکن تیسری دفعہ پھر کوشش کی تو اس کو پھر اس کے بعد اندازہ ہو گیا کہ ان کو یعنی کہ سارہ رضی تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے اور وہ ان پر دسترس حاصل نہیں کر سکے گا۔ وہ اس وجہ سے وہ ان سے اس قدر متاثر ہوا اس خاندان سے کہ اس نے نہ صرف انہیں مال سے نوازا بلکہ اس نے اپنی بیٹی حاجرہ رضی تعالیٰ عنہ بھی اس کے انا بھی ان کے حوالے کر دی۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام نے اس وجہ سے ان سے شادی کی تھی کہ انہوں نے ریکیون کی اس میں شادی کی تھی کہ اس نے ان کے اتنا احترام کیا اور اتنا وہ کیا تو انہوں نے ان کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اب خیر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت حاجرہ رضی تعالیٰ عنہ کو لے کر فلسطین آ گئے اور وہیں پہ آ کر وہ آباد ہو گئے اور انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جو اس وقت تک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حضور دعا مانگی اپنے بیٹے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں قبول ہوئی، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت سارہ اس وقت تک بے اولاد تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب کچھ روایات میں آتا ہے، یہ اسرائیلیات روایات میں یہ ہے کہ حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ جو کہ حاجرہ رضی تعالیٰ عنہ کی ماں بننے کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ حضرت حاجرہ رضی تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کو جلا وطن کر دیں۔ تو اب دوسرا یہ تھا کہ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم آ گیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو آباد کرنا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا تھا، لہٰذا ان کا حکم اللہ کا حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل کی اور وہ اپنے بیوی اور بیٹے کو لے کر مکہ کی ویران وادی میں کی طرف چل پڑے، اور وہاں پہ جہاں پہ خانہ کعبہ ہے اس کے قریب ایک بڑا سا درخت تھا، اسی کے پاس اس کے نیچے ان کو چھوڑ دیا، اور ساتھ میں ایک مشکیزہ پانی کا رکھا، کچھ کھجوریں رکھی، اور کچھ روایات میں ہے کہ ستو بھی ساتھ میں رکھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو بی بی حاجرہ ایک دم سے پریشان ہوئی کہ اتنے ویرانے میں اس قدر خالی جگہ پہ جہاں پہ نہ کوئی انسان نہ کوئی تو یہاں پہ یوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ ایک دم سے پیچھے بھاگی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس ویرانے میں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم نہیں تھا کہ وہ جواب دیں، اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ تو نبی ہیں، تو یقیناً کوئی وجہ ہوگی جو مجھے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پھر آخر میں پوچھا کہ کیا آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں
کیا آپ ہمیں اپنی ناراضگی کی وجہ سے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ رضی تعالیٰ عنہ نے اطمینان کا سانس لیا اور بولی اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور کچھ روایات میں ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ بھی پڑھا حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چلے واپس آئے تو اب بیٹا پہلا بیٹا محبت تو تھی نا، تو جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ایک ٹیلے کے پیچھے سے پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اب یہ ادھر یہ ہوا کہ کچھ دن تو وہ کھجوریں اور پانی جو تھے وہ جو ساتھ آئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب جب وہ ختم ہوئے تو ننھے اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کو پیاس لگی، انہوں نے پیاس سے ستانا شروع کیا۔ وہ تو ماں جو تھی وہ بچے کو تڑپتا دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ اب وہ کبھی صفا پہ جاتی اور کبھی مروہ پہ جاتی اور بچے پہ بھی نظر رکھی ہوئی تھی۔ جب درمیان کا حصہ تھا صفا اور مروہ کے وہ ذرا نیچے تھا تو وہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، تو وہاں سے وہ تیزی سے گزرتی تھی۔ اسی لیے جب ہم صحیح کے لیے جاتے ہیں، جب آج کل بھی جب صحیح کے لیے جاتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ ایک خاص حصے پہ ہم لوگ تیزی سے گزرتے ہیں، تو وہ حصہ تھا جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی تعالیٰ عنہ کو نظر نہیں آتے تھے، تو وہ وہاں سے تیزی سے گزرا کرتی تھی۔ تو اب جب انہوں نے 7 چکر لگائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پہ انہوں نے اپنا پر مارا اور وہاں سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ویرانے میں ہم لوگوں کے لیے رزق کا انتظام کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب پانی آیا تو پرندے بھی آ گئے۔ اب جب پرندے آئے تو ہوا یہ کہ وہاں پہ اس کے قریب ہی سے کچھ فاصلے سے ایک یمن کا قبیلہ تھا، جرہم کے نام سے مشہور تھا، وہ وہاں سے اس نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پہ پرندے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ پرندے کیسے آ گئے؟ پرندے تو صرف اس جگہ ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، اور یہ تو ان کی گزر گاہ ہے، ان کو پتا ہے یہاں پہ تو کبھی پانی ہوا ہی نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ پرندے ہوں؟ انہوں نے تحقیق کے لیے اپنے کچھ بندوں کو بھیجا وہاں پہ کہ آپ جاؤ، جا کے دیکھو کہ کیا ماجرا ہے، کیا واقعی وہاں پہ پانی ہے، تو یہ پرندے کیسے ہیں وہاں پہ؟ تو وہ لوگ گئے اور انہوں نے آ کے تصدیق کی کہ ہاں وہاں پہ واقعی پانی ہے۔ تو جرہم کا قبیلہ جو تھا وہ وہاں پہ پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو انہوں نے ایک عورت اور ایک بچے کو پانی کے قریب پایا، تو انہوں نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈال لیں اور یہاں پہ رہنا شروع کر دیں۔ بی بی ہاجرہ جو کہ بالکل اکیلی تھی وہاں پہ، تو انہوں نے بخوشی ان کو اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی انہوں نے ایک شرط بھی رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک شرط ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ صرف میری اور میرے بچے کی ملکیت ہوگا، آپ کا اس پہ کوئی حق نہیں ہوگا، آپ اس کو استعمال کریں جو مرضی کریں، لیکن اس کی ملکیت جو ہے وہ میری اور میرے بیٹے کی ہوئے گی۔ جو جرہم قبیلے نے فوراً قبول کر لی اور اس طرح وہ وہاں پہ مقیم ہو گیا، اور انہوں نے اپنے باقی ماندہ خاندان کو بھی وہیں پہ بلا لیا۔ اب یہی وہ جرہم کا قبیلہ تھا جس کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام پلے بڑھے تھے، اور اسی قبیلے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ اپنا عربی سیکھی تھی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اوریجنل لینگویج تھی وہ عربی نہیں تھی، زبان عربی نہیں تھی، اور جرہم قبیلہ جو تھا کیونکہ یہ عرب کا قبیلہ تھا اس لیے ان کی زبان عربی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام نے انہی میں پلے بڑھے تھے، انہی کے ساتھ وہ مطلب انہوں نے بچپن اپنا گزارا تھا، جوانی اپنی گزاری، اس لیے انہوں نے ان سے عربی سیکھی۔ تو اب جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ اکثر اپنے اہل خانہ کی خبر گیری کے لیے آتے رہتے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا انہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں تو وہ پھر
वहां पे पहुंचे और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलके उन्होंने खाना काबा की तामीर की। खाना काबा सबसे पहले जो था वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों से तामीर हुआ था, लेकिन हुआ ये था कि जब तूफानी नूह आया तो उस वक्त वो भी तबाह हो गया, और वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसकी जो बुनियादें थी उस पे सारे पे मिट्टी जमा होते होते वो एक टीले की शक्ल में बन गया। जब इब्राहिम जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इसकी तामीर करें, तो अल्लाह ताला ने वही करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो मकाम बता दिया जहाँ पे खाना काबा पहले से तामीर हुआ था। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो मकाम खोदना शुरू किया तो वहां पे उनको पुरानी बुनियादें मिल गईं। और बाज रवायात में ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने एक बादल का टुकड़ा भेजा था, और वो टुकड़े का जो साया था, जहां जहां वो साया पड़ता था उसके साथ साथ ही उतनी ही जगह पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वो खोदा तो उनको नीचे से बुनियादें मिल गई। अब और फिर जब वो बुनियादें मिल गई तो उसी के ऊपर फिर दोबारा से खाना काबा की तामीर हुई। खाना काबा जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर या ढांचा जो बनाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उसमें यह था कि वो मुस्ततील था, वो चकोर नहीं था बिल्कुल, वो मुस्ततील था, और उसमें छत नहीं थी और उसमें दो दरवाजे थे। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी तामीर कर रहे थे तो उसकी जब दीवार जो थी वो एक हाथ पे गई और उनका हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता था, तो अल्लाह ताला का एक और मुजज़ा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा पत्थर भेजा जिसको आज हम मकाम इब्राहिम के नाम से जानते हैं। और वो जो पत्थर था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उस पे चढ़ते थे तो वो खुद ब खुद उस ऊंचाई तक उठ जाता था जहां तक उनके उनके हाथों जहां पे तामीर की जरूरत होती थी। तो कुछ रवायात में है कि ये पत्थर भी जो था ये भी हजरे अस्वद की तरह जन्नत से आया था। और फिर इसी और दूसरा ये इसमें ये है कि ये पत्थर इतना नर्म था कि उसके ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो कदम मुबारक थे वो उनके निशान पड़ गए, और जब और वो निशान अब तक मौजूद है उस पे। तो जब ये तामीर हो गई खाना काबा की, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप लोगों को इसकी तरफ बुलाओ। और कुछ रवायात में किसी पत्थर पे खड़े होके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था और लोगों को खाना काबा की इबादत के लिए बुलाया था। तो ये तो था खाना काबा की तामीर का वाकया। और उसके बाद जो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, अब जब वो बड़े हो चुके थे तो उन्होंने फिर जरह ही के कबीले में उनकी शादी एक औरत से हुई। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी एक जर्मी औरत से हुई थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अक्सर अपने बेटे और बीवी की खबरगिरी के लिए आया करते थे। और हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो चुका हुआ था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उनकी मुलाकात अपने बेटे से ना हो सकी, लेकिन उनकी मुलाकात अपनी बहू से हो गई। तो उन्होंने बहू से पूछा कि क्या हाल अहवाल है, जिसपे बहू जो थी उसने तंगी की शिकायत की। उसने कहा कि मतलब हालात इतने अच्छे नहीं है। ये सुन के आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उनसे कहना कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दें। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो बीवी ने वालिद के आने की खबर दी, और साथ में ये भी बताया कि उनका पैगाम भी दिया, जिसको सुनते ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि उनका क्या मतलब था। लिहाजा उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। उसके बाद उन्होंने कबीला जरहम के ही सरदार थे मजाज बिन उमर मजाज बिन अमर की बेटी से उन्होंने शादी की, जो कि कबीला जरहम का सरदार था। और इत्तफाक की बात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा जब तशरीफ लाए थे तब भी उनकी इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हुई। और लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये था कि हजरत उनकी बेटी बीवी से मुलाकात हुई। तो अब जब उन्होंने इस दफा अपनी बहू से पूछा कि क्या हाल अहवाल है, तो
اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے پیغام چھوڑا کہ اپنی چوکٹ قائم رکھنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بیوی سے اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے، اور جو 12 بیٹے جو تھے ان میں سے جو 12 قبیلے بنے، اور ان میں سے جو ان کا دوسرے نمبر کا بیٹا تھا جن کا نام تھا کیدار، کیدار کی جو اولاد تھی وہ مخصوص مکہ میں رہی تھی، اور باقی جو تھے وہ ادھر ادھر سارے عرب میں پھیل گئے تھے۔ اور کیدار جو تھے وہ اپنے اسماعیل علیہ السلام کے بعد کیدار ہی تھے جو مکہ کے والی بنے تھے، یعنی کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت اور ساری اس کے انتظامات اور سب وہ مکہ کے والی تھے۔ اور 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 اس کے بعد جب کیدار کے بعد یہ ہوا تھا کہ ان کے جو نانا تھے، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسر مزاس بن عمر جرمی جو تھے، انہوں نے مکہ کی جو کا انتظام تھا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے بعد کئی عرصے تک جو انتظام تھا نا وہ جرہم قبیلے ہی کے پاس رہا، حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بہت اونچا مقام ملا ہوا تھا، لیکن اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں رہا تھا۔ اور انہوں نے ویسے کبھی جھگڑا بھی نہیں کیا تھا اقتدار کے لیے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جرہم ان کا ننھیال تھا، ان کے ان کی والدہ کے والد کا، مطلب ان کے والدہ کا قبیلہ تھا، اور دوسرے یہ کہ وہ ویسے بھی خانہ کعبہ کو بڑی اس جگہ کو بہت مقدس سمجھتے تھے، اور وہاں پہ سرکشی یا بغاوت کو برا سمجھتے تھے۔ لیکن اب یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وقت گزرتا گیا، جیسے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ جو زمانہ تھا یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے عدنان جو تھے یہ ان کا دور تھا۔ عدنان جو ہے، عدنان سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ ہے وہ اس کے پر سارے متفق ہیں کہ یہ بالکل اوتھینٹک سلسلہ ہے، لیکن جو اس سے اوپر ہے، یعنی کہ عدنان سے لے کے اسماعیل علیہ السلام تک، اس کے اوپر اختلاف ہے۔ تو اس لیے میجورٹی آپ جب پڑھو گے کتابوں میں تو میجورٹی بکس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے وہ وہیں سے شروع کرتے ہیں، مطلب عدنان ہی سے شروع کیا جاتا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دوں، انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم آئے گی تو پھر میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی بتاؤں گی، اور ساتھ میں سلائڈ پہ بھی آپ دیکھ لو گے اس کو، تو اگر آپ لکھنا بھی چاہو تو آپ لکھ بھی سکتے ہو اس کو۔ تو فی الحال میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا کے پھر میں بند کرتی ہوں۔ تو یہ ہوا کہ جب عدنان کا زمانہ جو تھا اس میں ان لوگوں کو جو جرہم قبیلہ تھا اس کے کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوئے تھے، تو اور وہ ہر قسم کی غلط حرکتیں کرنا شروع ہو چکے ہوئے تھے، تو ان کے جو عدنان، اور اس وقت عدنان کا جو بیٹے تھے معاد، ان کا زمانہ شروع ہو چکا ہوا تھا۔ لیکن اب حالات یہ تھے جرہم قبیلے کے کہ وہ جب بھی کوئی باہر سے آتا تھا تو وہ اس کے اوپر حملہ کرتے تھے اور سامان چوری کر لیتے تھے۔ جو نظر اور نذرانے پیش کیے جاتے تھے خانہ کعبہ کے لیے، اس کو بھی وہ چرا لیتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی جو بند عملی کرنے کے لیے ان کو کہیں اور جگہ نہیں ملتی تھی وہ خانہ کعبہ میں آ جاتے تھے۔ یعنی اس حد تک بری حرکتیں انہوں نے شروع کر دی ہوئی تھی کہ بنو عدنان جو کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، ان کو ان کی حرکتیں شدید ناپسند تھیں، شدید۔ تو انہی کے دور میں ایک اور قبیلہ تھا بنو خزاع، یہ بھی حضرت اسماعیل ہی کی اولاد میں سے تھے، لیکن یہ اس وقت مکہ چھوڑ کے کہیں اور بس گئے تھے۔ اب یہ واپس آئے اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بنو عدنان بھی ان کی حرکتوں کو پسند نہیں کر رہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کر ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو جرہم قبیلے کو نکال دیا، اور نکال کے خود جو تھے وہ اقتدار پہ قابض ہو گئے۔ مطلب انہوں نے بنو عدنان کو ایک طرف کیا اور خود
इक़्तिदार पे काबिज हो गए। अब बनु जरहम जो थे उन्होंने ये किया कि मक्का से निकलते हुए खाना काबा का जितना कीमती सामान था वो सारा का सारा जमजम में फेंक दिया, कि कुएं में फेंक दिया, और कुएं में फेंक के उसको बंद कर दिया। ना सिर्फ बंद कर दिया बल्कि इस तरह बंद किया कि उसका नामो निशान ही मिट गया, किसी को पता ही नहीं था कि कुआं कहाँ पे है। और जो अ, और फिर इंशाल्लाह उस वक्त तक जो लोग थे वो सारे के सारे इब्राहिम दीन इब्राहिमी की पैरवी करते थे। वो बेशक उन्होंने बुरी आदत अपना ली थी जो भी करता था, लेकिन वो उनमें बुत परस्ती उस वक्त तक नहीं आई थी। तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफा हम फिर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब के बारे में, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के जो आबा व अजदाद थी उसकी थोड़ी सी डिटेल बता के फिर इंशाल्लाह हम आगे शुरू करेंगे, सिलसिले को जारी रखेंगे। अगर आप लोगों को कोई सवाल कुछ करना है तो आप लोग बताएं, वरना फिर हम दुआ कर लेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं है तो फिर हम दुआ कर लेते हैं। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह या रहमान या रहमान या अरहमुर राहिमीन, या समीउ या मुजीबु या समीउ या मुजीबु या समीउ या मुजीबु या रहमुर राहिमीन या रहमुर राहिमीन या रहमुर राहिमीन। या अल्लाह, हमारा ये जो सेशन है अल्लाह ताला, इसमें अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, जो भी मुझसे गलत इंफॉर्मेशन हो, वो अल्लाह ताला लोगों के ज़हन से निकाल दीजिए, और जो सही बताया है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लीजिएगा। या रब्बुल इज़्ज़त, हमारी उम्मत इस वक्त इंतहाई मुश्किलों में है, या अल्लाह हमारी उम्मत की मदद फरमा। हम लोगों को इस उम्मत को या अल्लाह इनके बच्चों के दिलों में अपनी और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भर दे। या अल्लाह इनको एहसास हो कि ये उम्मत कितनी खूबसूरत है, ये कितना दीन कितना प्यारा है। या अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, उनको हमारे लिए सदका जारिया बना। और या रब्बुल इज़्ज़त, ये जो बीमारी आजकल पूरी दुनिया में फैली हुई है, या अल्लाह इससे हमें निजात दिला, और हमें अपने और और हम लोगों को अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस। या अल्लाह, ये जो अल-ख़सरा शुरू किया गया है, या रब्बुल इज़्ज़त इसमें बरकत डाल, इसकी इन लोगों की बहुत मदद फरमा। या अल्लाह, इनकी जितनी मेहनत है उसको कबूल फरमा और मदद फरमा मेरे मालिक। और हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमुर राहिमीन, आमीन।